أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں انٹر ہو سک رہی ہیں کلاس میں. کوئی ذرا ان کو لنک ذرا سا بھیج دیں آپ پلیز، تاکہ وہ جوائن کریں، کیونکہ ابھی میں اس کو مجھے کہہ رہی لیٹ می ان. میں کس طرح لیٹ می ان کروں؟ مجھے تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہے لیٹ می ان کا. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے، السلام علیکم جینو، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ شکر۔ چلیں بس اب سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے، الحمدللہ آج ہمارا ریویو سیشن ہے سورہ یونس کا. الحمدللہ ہم لوگوں نے سمجھیے کہ 1/3 قرآن سے زیادہ ختم کر لیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور سورہ یونس بھی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگ سب ریویو جب کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہم ہر وقت نہیں کیپچر کرتے ہیں، وہ بھی جو نوٹس نہیں بھی لیتے ہیں وہ بھی جب اس کو ریویو کرتے ہیں تو بہت چیزیں ان کو دوبارہ سے ریوائز ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ورڈز کی میننگز، دوسری چیز یہ کہ گرامر، دونوں چیزیں، اور پھر تیسری چیز یہ انڈرسٹینڈنگ. ایک تو میننگ ہے، اس میننگ کی کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ وہ بھی آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد گرامر کو بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں پر ہم ہے، کہاں ہما ہے، کہاں ہوا ہے، کہاں ہیا ہے، کہاں کما ہے، کہاں یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کہاں پر منصوب ہے، کہاں پر مجرور، یہ سب چیزیں ہم لوگ کو آ جاتی ہیں الحمدللہ جب ہم دوبارہ دوبارہ پڑھتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہمیں موقع دیتا ہے. دیکھیں ہم لوگ کوئی ایگزام نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے. یہ کورس ہمارا ایسا ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں اور نوٹس لے لیتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ آئندہ بھی اس طرح کنٹینیو رکھیں اور ایگزام کی ضرورت نہ پڑے اور اس کی ہوم ورک کی ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ جو میجر ہوم ورک ہوتا ہے ہر سورہ کے اینڈ ہونے پہ، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہم اپنے آپ کو بھی گیج کرتے ہیں اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا ہم کتنا سیکھ چکے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ سب نے پورے سورہ کو ریویو کیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ سب نے اس کو یوزفل، آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. چلیں سعیدہ بھی آ گئیں، آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا. تو اب آپ لوگ سب کو میں میوٹ کر دے، نہیں میوٹ تو آج نہیں کرنا ہے کیونکہ آج تو ہم لوگ ریویو سیشن ہے، سوری. تو ہو وانٹس ٹو گو فرسٹ؟ I can go first. I can go first. اچھا رہنا، چلیں بول دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں نے آیت 107 پہ کی ہے. If Allah brings some harm to you, there is none to remove it except He. And if He intends to bring some good to you, there is none to turn His grace back. He brings it to whomever He wills from amongst His servants. He is the most forgiving, the merciful. جیسے ہم کو پتہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے انسان کی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے ہو. اور جب اللہ خیر کے راستے کرنا چاہے تو ہر طرف خیر کوئی روک نہیں سکتا. تو اس سے ہم کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پہ کوئی ٹیسٹ، کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اس میں آگے چل کے کچھ بہتری ہوگی. ایکسکیوز میں ایک منٹ روکے ذرا. دیکھیں اگر آپ لوگوں نے میوٹ کرنا ہے میوٹ کر لیں، کیونکہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے اس وقت بیچ میں یہ جو ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے نا، وہ بالکل سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہے. ابھی ہنا پریزنٹ کر رہی ہیں تو ہنا کو پوری طرح آپ لوگ سنیں. اگر آپ چاہیں تو میں سب کو میوٹ کر دوں اور پھر اس کے بعد جس کی باری ہو وہ اپنا کھول لیا کرے. آئی تھنک وہ بہتر رہے گا، کیونکہ پھر ذرا ڈسٹربنس ہوتی ہے، واقعی سمجھ میں نہیں آتا ہے. چلیں ہنا کنٹینیو کریں. اپنے جیسے جو اپنی تقدیر ہوتی ہے، جس طریقے سے سب ہر انڈیویجول کی زندگی میں ہوتا ہے، یا تو کسی نے بتایا تھا کہ سورہ کہف سے لیسن لینا چاہیے کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام بن رہے یا خضر بن رہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اینڈنگ میں خضر علیہ السلام سب تو اپنا جو کری ہوتی ہے، انہوں نے 3 چیزیں ان کی بتا دیتے ہیں کہ کیوں کرا تھا. مگر ہم لوگ انسان ہیں اور ہم کو آخرت میں ہی جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ راستہ کیوں چوز کیا، یہ ٹیسٹ کیوں چوز کیا. اور ہم کو صبر کر کے بھروسہ کرنا چاہیے. جو زندگی کے معاملات ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہماری بہتری کے لیے ہو رہے ہیں. اور جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم کو ہمارے لیے اللہ سے نزدیک کرنے کے اور
لائک ہر زندگی کا ہر مطلب انسان کو شیپ کرتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے. بالکل. چلے جزاک اللہ خیر ہینا، بہت اچھا آپ نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا. اور سچی بات ہے کہ ہم لوگ بے بس ہیں، بے کس ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ تھوڑی سی پریشانی آتی، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا توکل بس اللہ پہ ہونا چاہیے. اور یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا کنٹرولر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی. ہو وانٹس ٹو گو نیکسٹ؟ میں السلام بتا دوں، علیکم. عارفہ. جی عارفہ بولیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آیت نمبر ہے 10 دعواہم فیہا سبحانک اللہم. ہم، اس آیت میں اہل ایمان کے خوبصورت انجام کو بیان کیا گیا ہے جو انہیں جنت میں حاصل ہوگا. اس میں یہ بتایا کہ دنیا میں اللہ پر ایمان لانے اور اچھے اعمال کرنے والوں کی پہچان اور ان کا طرز عمل جنت میں کیسا ہوگا. ان کی پکار ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کا آپس میں باہمی تحفہ سلام ہوگا. اور ان کی پکار کا آخری جملہ تو دیکھیں الحمدللہ ہوگا. کیا خوبصورت بات ہے. اس کا مطلب ہے اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ امن، محبت اور سکون سے پیش آئیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے. ہم، یہ اس نعمت کا اعتراف ہوگا جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دنیا میں اور آخرت میں عطا کی ہیں. یعنی ہم دنیا میں اگر تقوی اختیار کر لیں، اس آیت سے آپ یقین کریں، جب میں نے یہ ترجمہ اس کا اتنی دفعہ پڑھا تو مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں ٹافی ملے گی، بسکٹ ملے گا. تو مجھے لگ رہا ہے جیسے ہمیں اس دنیا میں صرف ایک نیک اعمال اور اچھے اعمال اور تقوی اختیار کرنا ہے، اور آخرت ہماری کتنی خوبصورت ہے. تو اب میرا دل چاہتا ہے منٹ میں بس یہ دل چاہ رہا ہے کہ اللہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ بس مجھے یہ سب چیزیں وہاں مل جائیں، جنت میں ہمیں سب مل جائے. الحمدللہ اس کے پڑھنے سے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، لیکن اس آیت سے مجھے بہت موٹیویشن ہوئی، بہت زیادہ نیکی کی. اور اس میں آپ دیکھیں نا، جب داخل ہوں گے تو وہاں پہ سلام کریں گے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر الحمدللہ کہیں گے. یعنی ہمیں اس دنیا میں تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا صلہ ملتا ہی ہے، بالکل ملتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا صلہ بہت ہی اچھا ملے گا، بہت خوبصورت. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. عارفہ، بہت بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور یہ ہم سب کے لیے ایک انکریجمنٹ ہے، ایک موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے کہ ہم لوگ بھی مطلب چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم چھوڑیں نہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ڈونٹ لیو اٹ. لوگ کہتے ہیں کیا جی کروں گی بالکل. اتنا، کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کیا کروں گی اتنا ثواب کما کے. بھائی ثواب اس وقت نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی پونجی ہوگی. ہم کہیں گے یا اللہ کہاں سے ایسے آ جائیں تھوڑی سی نیکیاں. جب بھی میں کہتی ہوں جب آپ کپڑے پہنتے ہیں آپ سوچ سمجھ کے بسم اللہ کریں. آپ رائٹ ہینڈ کو پہلے ڈالیں، لیفٹ ہینڈ کو بعد میں ڈالیں، یا پھر پینٹ پہن رہے ہیں جو بھی پہن رہے ہیں آپ رائٹ کو پہلے ڈالیں، لیفٹ کو بعد میں ڈالیں، اور بسم اللہ پڑھیں، اور پڑھ کے پھر دعا کریں کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، بہت چھوٹی، بالکل لیکن ان کے بالکل. درجات بہت ہمارے لیے انشاءاللہ بلند کتنے اچھے درجات ہیں وہاں پہ ہمارے لیے. انشاءاللہ بالکل. تعالیٰ. تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. عارفہ. اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ سب کے لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بولا تھا کہ سلام بھی ایک قسم کا نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں. وہاں ہم انٹر ہوں گے تو فرشتے سلام کریں گے، ہم ایک فرشتے دوسرے کو کریں گے. سلام. جی. جی. اور پھر اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں اپنے اوہ نوٹس میں میرے کچھ میں خدا. لکھیں اللہ تعالیٰ اپنا سلام بھیجے گا ہم کو. بے شک بے سبحان شک. اللہ. چلیں کون جزاک اللہ خیر نسرین، آپ نے اس کو اتنا اچھا ایکسپلین کیا تھا، میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی اس آیت میں. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو. Who wants to go next? جی میں کر لوں اب، فریدہ میں کر لوں؟ جی جی جی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو یہ ساری صورت کی اس میں بہت سارے ہمارے لیے لیسن ہیں، لیکن میں نے جو چوز کیا ہے وہ آیا نمبر 41 ہے، آیا نمبر 42 ہے شاید، 42. تو اس کے میننگس ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے نہیں، آیا نمبر 41 ہی ہے. اگر آپ ان کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب میرا کیا مجھ کو ملے گا، اور تمہارا کیا تم کو ملے گا، اور میرے کیے کا تم جواب نہیں ہو، تمہارے کیے کا میں جواب نہیں ہوں. جی یہ والی آیت جو ہے اس نے مجھے بہت زیادہ اپنی لائف میں بہت ہیلپ کی ہے، کیونکہ میں بھی ایک آرڈنری ہی تھی پہلے، کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں اس کو ایسے کرتا ایسا جواب دوں. لیکن اس کے بعد میں تو بہت عرصے سے یہ پڑھ رہی ہوں، لیکن جب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ نہیں، میں جو بھی اگر میرے ساتھ کبھی برا ہوا ہے تو میں اس کا جواب اچھا
اچھائی سے دوں اور میں اس پہ صبر کروں اور میں اس کو دنیا میں اس کا بدلہ لے کے اس کو فارغ نہیں کروں، میں اس کو اپنی جنت میں جانے کا ذریعہ بناؤں اور میں خاموشی اختیار کروں اور میں کسی قسم کا کوئی برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں، تو اس کا مجھے بہت فائدہ بھی ہوا اپنی لائف میں، اور اس سے میں نے بہت صبر کرنا بھی سیکھا، اور اس سے میرا اللہ پہ توکل بھی بہت زیادہ ہوا کہ مجھے جو چیز میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اس کے لیے میں اس دنیا میں کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھوں اور میں اپنا رخ اللہ کی طرف ہی رکھوں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تو اوہ سوری، آپ ابھی جی، تو یہ آیت ہر وقت جیسے میرے سامنے رہی ہے، اور جہاں کہیں میرا صبر چھوٹنے لگتا ہے تو میں صرف یہ سوچ لیتی ہوں کہ میری نیت میرے ساتھ ہے اور مجھے اللہ سے اس کا ملے گا، میں یہاں پہ صبر کروں بس۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر فریدہ، بہت اچھی آیت آپ نے چوز کی ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم ہر ایک کا اعمال، ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، حساب کتاب ہم نے اپنا ہی دینا ہے، نہ کسی نہ کسی کے لیے دینا ہے، کوئی کسی کے لیے، باپ بھائی بہن شوہر بیوی بچے، کوئی کسی کے لیے وہاں پر حساب کتاب نہیں دیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد اگر نیک اولاد ہے آپ کے لیے دعا کرے گی، لیکن وہاں قرآن میں کیا لکھا ہے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، سب اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ تو اگر دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر دیا، اتنا حوصلہ دیا، اتنی پیشنس دی ہے کہ آپ کسی کی بات سن لیں یا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کیا، آپ اس کو برداشت کر لیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے برداشت کرنا، کیونکہ صبر آسان نہیں ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے جو ہمارے اپنے کسی بیماری کی وجہ سے ہے، کسی تکلیف کی وجہ سے نقصان کے، وہ صبر ہم لوگ کو کرنا ہی کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن جب کوئی اور اس میں انوالوڈ ہوتا ہے اور کوئی اور ہمیں تنگ کرے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیسے صبر کریں۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ آیت ہم سب کو بہت انسپائر کرتی ہے، اور آپ نے جس طرح بتایا اس سے ہم لوگوں کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یو آر اسٹوپنگ ڈاؤن ٹو دس لیول بٹ آئی وانٹ اسٹوپ ڈاؤن ٹو دس لیول۔ بات یہ نا اپنے آپ کو اس سے اونچا رکھنا ہے، اونچا کا مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو اونچا بنا لینا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس لیول پہ نہیں گریں گے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے ہم نے اپنا اخلاق صحیح رکھنا ہے، کیونکہ اخلاق بہت ضروری ہے۔ ہم جب یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو اور ہمیں میننگز پتہ چل جاتی ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اخلاق جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، نالج آ جائے لیکن اخلاق بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر فریدہ، بیوٹیفل آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے میرے سے زیادہ اچھا ایکسپلین کر دیا، میں نے نہیں بھی نہیں یہی نہیں، دل آپ کے اس پہ بلڈ کیا ہے، آپ لوگ یہ نہ بولیں۔ Who's the next؟ میں روبینہ انی۔ جی روبینہ بولیے، انی اچھا، بولیے۔ السلام علیکم۔ اچھا، پہلے تو میں ایک آپ نے جو کہا اس کے اوپر ایک شیئر کہوں گی، اچھا چھوٹی سی نیکی کو ہلکی نہ جان، رب کو تو بخشش کے لیے بہانا چاہیے، رائٹ؟ بالکل بالکل۔ اچھا میری آیات ہے نمبر 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم، یہ پوری ہے، اس میں ہے کہ آپ نیک عمل کرو گے، سب کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کو باغات ملیں گے جس میں ہم لوگ ریسنگ کریں گے، اوکے؟ جی جی، تو ابھی پھر مجھے نیچے پتہ ہے نہریں کلاس بھی سے بہ رہی پہلے ہوں کہہ گی۔ رہی تھی کہ ریس کریں گے ٹھیک ہے۔ ہاں، تو نیک اعمال کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا ادھر، ہوں، سب کے ساتھ اچھا کرو، نیک اعمال کرو اور وہاں کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت اچھی ہاں، بات ہے۔ میرا بہت ڈیٹیل میں نہیں ہے کیونکہ نہیں جو نہیں نہیں مجھے نہیں، آپ نے سمجھ آیا پوائنٹ میں نے بالکل کلیئرلی سمجھا دیا، بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی ہاں نہیں تھی کہ آپ اگر نیک عمل ہاں کر ہاں رہے ہیں، یو آر ایکسپیکٹنگ، یو آر ہوپنگ کہ اللہ تعالیٰ ڈسپیئر رائٹ، تو نہیں ہو رہا ہے نا، مایوسی تو نہیں ہو رہی ہے، ہمیں یہ ہے کہ ہم نہیں یہ بالکل بھی ہمارا نہیں، ایمان ہے اور اعمال ہے، عمل کے ساتھ ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، بالکل تو ہمارا ایمان بھی بالکل الحمدللہ ہے اور ہم عمل بھی اگر اچھے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح آپ کہتی ہیں نا کہ جنت میں ہم بھاگ رہے ہوں گے۔ کلاس سے پہلے میں یہی کہتی انشاءاللہ۔ کہ جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ صرف چلنا نہیں، آپ کا، میں کہتی ہوں بس آرام سے چل سکوں نا کم از کم، کہتے چلنا نہیں، ہم دعا کر رہے ہیں کہ آپ بھاگیں گے دوڑیں گی، تو میں نے کہا ہم کب بھاگیں گے کب دوڑیں گے، ایک قدم بھی بھاگنے والا نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو روبینہ نے اسی وقت کہا جنت میں بھاگیں گے دوڑیں گے، ہم ریس لگائیں گے، بہت بیوٹیفل انشاءاللہ تھنگ۔ اللہ انشاءاللہ۔ تعالیٰ ہم سب کو سابقون میں سے بنا دے، سابقون الاولون میں سے بنا دے، جو سبقت لے جاتے ہیں، جو بھاگتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں جنت میں جانے کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر روبینہ۔ اور اب کسی میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سعیدہ بولیں۔ میں بولوں؟ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری کی پوری جو صورت ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اور یہ توحید، رسالت، ایمان ہر سب کے اوپر ہے۔ اس میں سے میں نے آیت نمبر 18 کو
چوز کیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو پوچھتے ہو جو کہ نہ تو تمہارا کوئی بھلا کر سکتے ہیں اور نہ کوئی تمہارا برا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہے یا عیسائیوں کے لیے یا یہودی کے لیے، یہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل مسلمان جو بازاروں پہ جاتے ہیں، پیر مریدی کو پوچھتے ہیں، یہ سب بھی شرک ہی ہے۔ تو اس میں بھی کیونکہ وہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، انہیں سجدے کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں قبروں کے اوپر ہوتی ہیں جو کہ شرک ہی ہے ایک طرح سے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگ جو ہے اپنے نفس کو بھی پوچھتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک کی صرف ایک ہی قسم نہیں ہے کہ بتوں کو پوجنا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نعوذ باللہ خدا ماننا، بلکہ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں ہم کوئی شرک تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جزاک اللہ خیر سیدہ، بہت اچھی پریزنٹیشن ہے، بہت اچھی آیت آپ نے چنی ہے۔ دیکھیں قرآن کی واقعی ایک ایک آیت ایک نشانی ہے، اسی لیے نا کہ کس آیت کو ہم کہیں گے کہ یہ آیت اچھی نہیں ہے۔ دیر از نو سچ آیا، دیر از نو سچ آیا ان آل آف دا قرآن جس کو ہم کہیں گے کہ یہ آیت ہمیں انسپائر نہیں کرتی ہے۔ بٹ اچھا الحمدللہ آپ نے چوز کی ایسی آیت جس میں آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اب کون کرنا چاہے گا انشاءاللہ؟ السلام علیکم، جی وعلیکم زبیہ۔ السلام۔ جی زبیہ بولیں۔ میں نے آیت نمبر 65 کو جی پڑھا تھا۔ جی مجھے جو سمجھ ہے اس میں ہے، اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو اس میں یہ باتیں ہم سب کے لیے بھی ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ میں نے بہت دیکھا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس نے یہ کہہ دیا اس نے، اور وہ لوگ جو ہیں پھر سیکشن کروا رہے ہیں، مینٹلی پرابلم ہو رہی ہیں انہیں، وہ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ کو اپنے اوپر اتنا وہ ہے کہ ہاں میں اللہ ہی کے راستے پہ چل رہا ہوں، تو آپ کو اس سے ہٹنا نہیں چاہیے اور لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں پہ لوگ آپ کو 2 منٹ میں کہہ دیتے ہیں آپ غلط ہیں، آپ نے یہ کیا کر دیا، مطلب سب کے سامنے آپ کو برا بھلا بے کہتے عزت بھی کر دیتے ہیں، تو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو ہٹنا نہیں چاہیے، اگر آپ اللہ کے راستے پہ ہیں تو آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ ساری عزت تو اللہ نے ہی دینی ہے، اور ہمیشہ دعا مانگتے رہنے چاہیے کہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی، کیونکہ وہی وہی سب کچھ جانتا، دیکھتا، سنتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے کہ کس کے دل میں کیا ہے، تو ہمیں اپنے اوپر بہت ہی اسٹرانگ طریقے سے اپنے کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کے اس صحیح چیز کو نہ چھوڑ دیں جس پہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہوا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر زبیہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ لوگ ہمیں کچھ بھی کہہ دیں، پہلے بھی ایک آیت اسی طرح گزر چکی ہے، لیکن بس کہ جو بھی کچھ کہہ دیں، کچھ بھی کر دیں، بس ہم کو یہ دیکھنا کہ ہم نے سیدھے راستے پہ رہنا ہے، ہم نے اخلاق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اور ہم نے سیدھے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، اور ہم نے کسی کے کہنے سے اپنا راستہ بدلنا نہیں ہے، ہم نے گھر میں بیٹھ کے بند نہیں ہو جانا ہے۔ یہ بہت، یہ شیطان کے کرتوت ہے نا، شیطان اسی طرح تو کرتا ہے، ہمارے ان چیزوں کو مزین کر دیتا ہے جو کہ غلط ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو ہماری آنکھوں میں برا بنا دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر زبیہ۔ اب کون جانا چاہتا ہے پلیز نیکسٹ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں تو میں آ جاؤں، میں تو ابھی کون اشان ہے؟ جی بولوں؟ اشانہ بولیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12، تو یہ میں نے چوز کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، لیٹے بیٹھے کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے، گویا کبھی تکلیف کسی کو پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یوں ہی بھلے کر دکھائے حد سے بڑھنے والوں کے ان کے کام۔ تو یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نہ صرف تکلیف میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، بلکہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمیں کوئی اولاد کی پریشانی، کوئی گھر کی پریشانی، رزق کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن جب وہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو کام ہو گیا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جیسے اتنا زیادہ یاد نہیں کرتے، جیسے بیسیکلی مطلب یہ۔ تو اس لیے مجھے آیت بڑی اچھی لگی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں، خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں
परेशानी में, हर हालत में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर शाना। बेसिकली ये है कि हमारी जो इनग्रेटिट्यूड होती है, नाशुक्री होती है ना, या जी बेसब्री होती है, वो हमको ले डूबती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला ने हमें सब्र करने की भी तौफीक दे, शुक्र करने की भी तौफीक दे। और फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस नेमत को हम अल्लाह ताला की हम डिनाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा। अगर एक चीज़, किसी से मैं बात कर रही थी, मैंने कहा कि मेरी टांग में दर्द है, उसने कहा, मैंने कहा नहीं, किसी ने कहा, अभी मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में दर्द है। मैंने कहा बहुत ज्यादा दर्द है, उसने कहा, तो मैंने कहा हो, तो मैंने कहा फिर आपको कैसे लगता है? तो कहती लेकिन अल्लाह ने दूसरा हाथ तो दिया हुआ है ना, मतलब अभी दर्द है लेकिन दूसरे हाथ से काम तो मैं अच्छी तरह कर सकती हूँ। तो उन लोगों के देखें जिनके हाथ पांव कट गए हैं, जिनकी दोनों दोनों टांगे कट गई हैं, जब ये वीडियोस एग्जैक्टली। देखते हैं हाँ हाँ फलस्तीन की, तो क्या हाल होता है उनका। जी। उसमें भी वो लोग रेस भी लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो बस बस बोलना भी बस। मुश्किल है, और सुनना भी मुश्किल है, और देखना भी मुश्किल है, और उसको बयान करना भी मुश्किल है। मैं कहती हूँ बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, बस हमें शुक्र 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 अदा करना है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो नेमत है वो अल्लाह ने ही दी है, वो मैंने जी खुद से नहीं कमाई है। आई डोंट डिजर्व एनीथिंग इफ आई गेट एनीथिंग ओवर हियर। इस जी। दुनिया में जो कुछ है, रिस्क भी एक एक अल्लाह कहते हैं मैं देता हूँ। हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये घर बन गया, ये छत बन गई, गाड़ी अच्छी हो गई, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, या मैं ये समझूं कि मुझे इतना इल्म आ गया कि मैं पढ़ा रही हूँ। ये बहुत खतरनाक खतरनाक है ये इतना खतरनाक है कि मैं बता नहीं सकती। कोई ये इल्म भी जो है मेरे पास अगर है, और मैं आपके साथ, आप लोगों के पास भी बहुत इल्म है और हमारे पास भी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो मौका दिया, आप लोगों के होने की वजह से मैं पढ़ा सक रही हूँ ना। और ये जो इल्म है, ये मुझे मेरी अना को ना वो कर लेना, कहीं इट शुडंट इंक्रीज माय ईगो और माय प्राइड। मुझे जितना मुझे अगर इल्म है तो उतना मुझे कम होना चाहिए, मेरे मतलब मुझे इतना ह्यूमिलिटी होनी चाहिए मुझ में। अगर मुझे इल्म ज्यादा है तो ये नहीं कि मुझे मेरा इल्म आगे बढ़ा दे। हमें अपने भी एक अमानत है अल्लाह की तरफ से, एक ट्रस्ट है अल्लाह की तरफ से कि आपके पास इल्म है, आप इसको सही यूज करो, इस इल्म को आप मिस यूज ना करो, अब्यूज ना करो। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शुक्र करना अल्लाह का और सब्र करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जजाकल्ला खैर शहाना। आप कौन करना चाह रहे हैं नेक्स्ट? थैंक यू। रूहीना आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी मैंने तो शुरू की दूसरी आयत चूज की है जी कि लोगों को क्या अजीब दिखता है कि उन्हीं में से एक जी उनको वो अर्न करने वाला आया है, उनको स्ट्रेंज वी शुड हैव इंस्पायर्ड अ मैन फ्रॉम देयर ओन मिस्ट विद अ मैसेज। हम्म, तो ये इस तरह से कभी हमको लगता है कि कभी कोई ऐसी बात कहता है जो हम मतलब इतना इल्म भी नहीं, आलिम भी नहीं होते हैं, मगर ऐसी पते की बात करते हैं लोग। तो अल्लाह ताला जिसको मर्जी आए उसको इंस्पिरेशन देता है। जी और वही है कि अगर अल्लाह ताला ने हमको किसी चीज़ का इंस्पायर किया तो हम पे फ़र्ज़ हमारा है कि हम दूसरों को भी बताएं उसका जी कभी और ये फिर इसमें आई लाइक कि those who have attained faith, the glad tiding that in their sustainer sight they surpass all others in their completely sincere qadam sidqin हम्म, का ये जो है ना sincerity, हम्म, this I think is very important. Sincerity in thought, sincerity in intention, how इन्हें they feel, action, and sincerity action में sincerity, हर चीज में sincerity हम्म, is the most important, very important जी when it comes to being righteous. तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस I just like the terms qadam sidqin. माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर रूहीना। रूहीना तो वय्याकुम। पढ़ाती भी हैं, रूहीना इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उन्होंने आयत भी ऐसी चूज़ की है कि वाकई कि अगर आपके पास कोई आता है, अगर खुशखबरी देने वाला आता है या डराने वाला आता है, कोई भी आता है और आप में से कोई आ जाए, ये तो हम, ये तो पैगम्बरों की बात हो रही है ना, जो कुरान में लिखा है, तो पैगम्बर की बात हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके आपको ये लगता है कि ये हमारे में से ही आ गए। लेकिन हमारे ऊपर ये जाहिर है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन क्या है कि हम उनके मिशन को तो कंटिन्यू करेंगे ना इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह। तो जो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें यह है कि अल्लाह ताला हमें हमें एक दफ़ा मैं पढ़ा रही थी, बैंकॉक में दर्स दे रही थी, तो मैं जिनके घर में दर्स होता था तो मुझे कहती नसरीन आप ज़रा अच्छी अच्छी बातें ऐसी करें ना कि बस लोगों को, लोग डरे नहीं। मुझे उन्होंने जब कहा
मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। तो मैं ड्यूरिंग द दर्स फिर मैंने कह दिया, मुझे आज इन्होंने कहा, आपा ने कहा है कि मैं जो हूँ तो आप लोगों को डराऊं नहीं किसी चीज़ से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना डराऊं, लेकिन कुरान खुद कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसलिए भेजा गया था, कुरान को भी इसलिए भेजा गया था कि वो नज़ीर भी है और वो मतलब आपको खुशखबरी भी दे, बशीर भी और नज़ीर भी है। तो मैं कैसे कि उस बशीर वाले को फॉलो करूं और नज़ीर वाले को हटा दूं? मैंने कहा नहीं हो सकता। और जब तक हम खाली खुशखबरियों में ही रहेंगे कि ये होने वाले, ये होने वाले, तो हम तो कभी भी नहीं डरेंगे। हमारे अमाल नहीं ठीक होंगे, हमारा अखलाक नहीं ठीक होगा, और हम अपनी अमानत को पूरी नहीं करेंगे, इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नज़ीर और बशीर साथ साथ आता है। तो रूहीना ठीक कह रही है, बिल्कुल। जब कोई आता है बोलने के लिए तो हमको ये लगता है कि ये आ गए बोलने के लिए, हमारे ही लोगों में से हमको क्यों कोई बता रहा है ना। किसी किसी कभी कभी लोग कह देते हैं, मेरे सामने मेरे मुंह पे भी कह देते हैं, बट इट्स ओके। चलें, अल्लाह ताला रहम करे, हम सब से दीन का काम आमीन लेता रहे। अच्छा, नेक्स्ट आमीन। कौन जाना चाह रहा है? समीना आप जाएंगी? सरवर? तैयारी तैयारी नहीं है नसरीन कोई बात नहीं, मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस आप अटेंड कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। जहरा आप? जी, सलाम अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। warahmatullahi wabarakatuh। इंडिया की मैं हवाएं यहाँ आई हुई हैं, तो हम इंडिया क्यों इंडिया, बस अब यहीं रह जाएं, अब जरा वापस आ जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए बस दुआ फरमाएं। मैंने आयत 9th and 10th को पसंद किया, ज्यादा वो किया था। तो माशाल्लाह आरिफा और कोई 9th भी एक्सप्लेन कर रहे थे, इतना प्यारा एक्सप्लेन करे कि उनके बेटर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मगर जो आयत 10th में जो जन्नत में पहुंचने के बाद हमको फाइनल हमारा रिजल्ट जब मालूम हो जाएगा होगा तो वहाँ सलाम मिलेंगे, तो इतनी प्यारी हमको जब रिजल्ट मालूम है कि इंशाल्लाह हम अच्छे काम करने से हमको नहरें मिलेंगी अल्लाह की, गाइडेड बाय अल्लाह, दे विल बी गाइडेड बाय अल्लाह विद ईमान जो रहेंगे, हम गेटिंग द नहर इन जन्नत। तो ये अल्लाह हम उसको पूरा करें, हम अच्छे से अच्छे काम करें, अल्लाह हमको इसमें हिदायत दे के हम जन्नत में हम वो मकाम तक अल्लाह पहुंचाए हमको, आमीन आमीन। हमारे लिए आसानी। इतना प्यारा आरिफा एक्सप्लेन करे, आई रियली। और आप तो माशाल्लाह आप दोनों आयतें ये इतना अच्छा करे थे, मुझे जब भी मतलब बहुत दिल को वो लग रहा था कि माशाल्लाह। तो आप लोगों के से उतना अच्छा तो मुझे बोलना नहीं आता, मगर यू एक्सप्लेन सो ब्यूटीफुली माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर ज़हरा, जितना आपने एक्सप्लेन किया बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। खुद को ऐसे लगता है मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन सबको मालूम हो रहा है ऑनेस्टली कि आपने सच ऑनेस्टली बहुत यू अच्छा किया। ऑलवेज माशाल्लाह बहुत दिल को लगता है जब भी आप एक्सप्लेन करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी जज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, खैर। ये आपकी वो कहते हैं ना जरा नवाजी है कि आप लोगों को नहीं लगता नहीं, है ऐसे बहुत ऑनेस्टली ठीक है। ऑनेस्टली फ्रॉम माय हार्ट। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। और ज़हरा के साथ सब लोग मिले, सबको बहुत अच्छा लगा। हमारा जो गेट टुगेदर हुआ था उसके बाद हम मिले नहीं हैं, ये हमारी पहली मीटिंग है उसके बाद। तो अगेन ज़हरा, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग इट। आपने एक्सेप्ट किया, पहले तो आप कह रही थी नहीं तकल्लुफ नहीं था, लेकिन कितना मज़ा आया। आप देखें जब सब लोग इकट्ठे होते बहुत आई हैव मज़ा आता है। नो वर्ड्स टू मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मुझे कितनी खुशी हुई आप सबसे मिलके, स्पेशली आपसे बिल मुशाफा मिलना और हमेशा जूम पे मिलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है हमको मिलाया, और आइंदा भी हमेशा खुशियों में मिलाए जरूर। और आई वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट ज़हरा सेड टुडे। अभी जो इन्होंने बताया कि जन्नत में हमें ये भी होगा, नहरें भी होंगी, घर भी होंगे, बागात भी होंगे, हर कुछ होगा, सलामती होगी, फल होंगे, फूल होंगे, ये सब चीज़ें भी हैं कि हम ऐसा हाथ उठाएंगे। तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि ऐसा ऐसा जो लिखा हुआ है कि हम ऐसे करेंगे तो हमारे हाथ में फल आ जाएंगे। और तो मुझे ये भी बात याद आती है, जो मैं ऐड करने वाली वो नहीं हूँ, ये बात एक एक्स्ट्रा है, टेंजेंट पे जा रही। मेरी अम्मी कहा करती थी वो, और उनके जो मौलवी साहब जो उनको कुरान की तफसीर ये बैठ के सुन, जिनकी आंखें वो थोड़ी वो थी बात एंड में, तो वो उनको पढ़ना मुश्किल हो गया था, तो वो पढ़ के सुनाते थे और वो तफसीर पढ़ते थे। तो उनको जब पूछा कि आप, वो कहते मुझे जन्नत में, मौलवी साहब कहते मुझे जन्नत में मैंगो मिल्क शेक चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो चाहिएगा वो मिल जाएगा, ठीक है वहाँ पर। तो जो मैं ऐड करना चाह रही थी वो मैं ये कह रही थी कि सबसे बड़ी बात ये कि हमें अल्लाह की रजा नसीब हो जाएगी, बिकॉज द प्लेजर ऑफ अल्लाह, द फेस ऑफ अल्लाह, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जन्नत में कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह का प्लेजर मिल जाए, अल्लाह की रजा मिल जाए और अल्लाह का दीदार हो जाए, इससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। मैं हमेशा रोज कहती हूँ, मैं कहती हूँ या अल्लाह हमें तेरी रजा और तेरा दीदार नसीब फरमा, क्योंकि अगर हम जन्नत में जाएंगे तभी हमें अल्लाह की रजा मिलेगी, तो जाएंगे ना। और जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, दो चीज़ें हैं, रजा हमें उस वक्त मिलेगी तो फिर हम जन्नत में जाएंगे, और जब हम जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह का दीदार भी इंशाल्लाह नसीब हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस दे। और उस दिन यासिर काजी कह
رہے تھے IOK کے اس پہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ آسک لیس دین فردوس. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے, تو جب ہم نے مانگنا ہے تو آپ روز مانگیں. میں کہتی ہوں روز کہتی ہوں اللہ انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار. تو نار تو ایک ہی ہے, نار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے, لیکن جنت ہے تو جنت الفردوس مانگے نا. اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے, اللہ تعالیٰ فردوس بھی دے دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, یہ بھی میں کہتی ہوں دعا یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یہ سب میری اپنی دعائیں ہیں جو میں کرتی ہوں, لیکن میں اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو ان میں سے کوئی دعا پسند آ جائے, آپ لوگ بھی کر لیں. جزاک اللہ خیر. چلیں نیکسٹ کون کرنا چاہے گا زہرا کے بعد؟ سروت آپ پریپیئر کر کے آئی ہیں, اور کون ہے جو کوئی پریزنٹ کرنا چاہے؟ سب ہو السلام گئے؟ علیکم نسرین. وعلیکم السلام. ہاں نفیسہ, وعلیکم السلام. آپ کا نام نہیں دکھ رہا تھا مجھے, نیچے تھا. جی میں پوری کلاسز تو نہیں اٹینڈ کر پائی کیونکہ میرا آنا جانا رہتا ہے ذرا ٹریول کا. شکاگو. جی جی لیکن میں نے پوری سورہ ریویو کی, اور اس میں جو ایک چیز میرے دل کو لگی وہ آیا 66 ہے. اوکے. تو اس میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو شریک کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں جو, ہاں جو شرک کرتے ہیں, وہ ایسے ایسوسیٹ کرتے ہیں ان کو جو اپنے انگلش میں جو لکھا ہوا ہے کہ دے فالو نتھنگ بٹ assumptions and do nothing but lie. جی. تو مجھے اس سے پہلے جو آیات آئے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے پاس کون سے نبی آئے, ان کو کیا میسج ملا, ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. جی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ہسٹوریکل ہیں, یہ تو بتائی گئی ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. جی. اور جو آج کل لوگ جن چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں ان کا کوئی بیسس نہیں ہے, ان کی کوئی ہسٹوریکل مطلب پروف نہیں ہے, مگر کوئی نہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ اس پہ چل پڑتے ہیں. اور اسپیشلی جو ہمارا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں لوگ اپنی طرف سے کہ فلاں دن یہ وظیفے پڑھ لیں, فلاں دن یہ کر لیں. ازمپشن ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے آگے بڑھا, لیکن ہر آدمی اس کو اور پھیلا رہا ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ مطلب دین میں ہے, اوتھینٹک سننا ہے, حدیث ہے, لوگ یہ اوتھینٹک ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح عبادت کر رہے ہیں اس ذریعے سے. جی جی. تو وہ میرے دل کو بہت لگا, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ ایک آدھ سوچ سے آپ کو سیکھنا چاہیے, یہ نہیں کہ کسی نے یہ بول دیا کسی نے وہ بول دیا. تو I just wanted to share that کہ I felt it was very pertinent آج کل کے زمانے کے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر نفیسہ, بیوٹیفل ایکسپلینیشن. میں سوچ رہی تھی کہ آپ کیوں ہسٹوریکل پہ جا رہی ہیں, کیوں پریزنٹ پہ جا رہی ہیں, کانٹیکس, بٹ دین یو کیم ٹو دا سوشل میڈیا اینڈ اسٹف وچ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. صرف سوشل میڈیا نہیں ہوتا ہے, ہم کسی کلاس کو بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یقین 100% آتا ہی نہیں کہ یہ بندہ صحیح بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے. ٹھیک ہے بہت بڑے اسکالر ہوں گے, سب ہوگا, لیکن کوئی بھی 100% کوئی بھی پروفٹ تو نہیں ہے نا, ابھی پروفٹ تو نہیں ہے. تو جو بھی بول رہا ہو اس کے کوئی تو غلطی کر سکتا ہے. اب میری کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی اس میں, میں خود اتنا کوشش کرتی ہوں ایک ایک چیز کی اوتھینٹسٹی کو ویریفائی کرتی ہوں, پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہوگا, اور میں معافی چاہتی ہوں اگر ایسی کوئی بات مجھ سے بھی ہو جائے. لیکن اب پہلے تو میں کرتی تھی نا, پہلے مجھے شریعہ کا نالج نہیں تھا, اور میں جب بینکاک میں جب میں پڑھاتی تھی تو میرے پاس ایک دو تفسیر ہوتی تھی, اور اس وقت یہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا آن لائن یہ سب سیکھنا کرنا. تو میں بس مطلب اپنا لیپ ٹاپ ہوتا تھا, لیکن یہ کہ میں اتنا زیادہ آن لائن جا کے یہ چیزیں نہیں دیکھتی تھی, اتنی چیزیں اویلیبل بھی نہیں ہوتی تھیں. تو میں پڑھا دیتی تھی, اور اس میں نے کافی چیزیں ایسی پڑھا دی جو کہ نفیسہ آپ کہہ رہے ہیں جو کہ بدعت ہیں, اور میں پڑھا دیتی تھی. اور مجھے سمجھ نہیں آتا اس رات کو یہ پڑھنا, اس رات کو وہ پڑھنا, اس دن جاگنا, اس دن جاگنا, اس دن روزہ رکھنا, اس دن یہ بہت ساری چیزیں, یہ اذکار کرنا, وہ اذکار کرنا. اف اللہ, جب بعد میں نے شریعہ کا کورس کر لیا جب میں, تب تو مجھے اتنی ہیبت ہو گئی کہ یہ میں نے کیا پڑھا دیا لوگوں کو. پھر جب بینکاک جاتی تھی تو میں ان سے کہتی تھی, انہی لوگوں کو بلا کے کہتی تھی کہ دیکھیں مجھ سے یہ اگر یہ میں نے بولا تھا آپ کو تو یہ غلط تھا. لیکن یہ ہمارے لوگوں کے اندر نا وہ آباء و اجداد کو فالو کرنے والی جو چیز ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ وجدنا, کہ وی فاؤنڈ اور آباءنا, اپنے آباء و اجداد کو کس چیز پہ, یہی کرتے ہوئے, شرک کرتے ہوئے, جو بھی کرتے رہے. جب سیدہ بھی بتا رہی تو کہتی جب مزاروں کی حالت دیکھیں, جب لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھیں تو میرے ہی الفاظ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں یہی کہتی ہوں کہ کیا اللہ بلا, کیا الٹی سیدھی حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں مزاروں پہ, اور وہاں پر جا کے خواجہ دینے والا ہے, داتا دینے والا ہے. اب آپ ادھر جا کے ان سے مانگ رہے ہیں, ڈیڈ پیپل سے مانگ رہے ہیں.
अगर मांगना ही होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहे होते ना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी किसी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू नहीं मांगा। उनके चचा हजरत अब्बास से कहा, आई थिंक बारिश का कुछ था कि बहुत ज़्यादा कहत क्या था, बारिश की कोई थी आई थिंक, तो उसमें हजरत उनके चचा हजरत अब्बास से कहा आप दुआ करें। तो वो क्यों? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं मांग रहे थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग तो नहीं सकते हैं ना। यहाँ तो हर दूसरा बंदा जो है वो खुद भी पीर बना हुआ है, और उसके अलावा जो है आप हर मतलब आप यही सोचें, खाना काबा में एक बंदा तवाफ कर रहा है और तवाफ करते करते फोन पे जोर जोर से कह रहे हैं यार जरा दाता पे एक मेरा देग चढ़ा देना, मेरा फलां काम रुका हुआ है। कैन यू इमेजिन यू आर स्टैंडिंग इन द हाउस ऑफ अल्लाह एंड यू आर टेलिंग समबडी इन लाहौर के भाई आप मेरे लिए एक देग चढ़ा दो। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें चीज़ें अपने आप को रोकना है। आप बहुत ज़्यादा नहीं करोगे। अगर आप, मेरी फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो दिन में 5,000 दफ़ा भी पढ़ती हैं, जिक्र करती हैं, चाहे इस्तग़फ़ार हो, चाहे दुरूद शरीफ हो, चाहे कुछ हो। आप एक जेन्युइन चीज़ पढ़ रही हैं, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ रही हैं, रिसाइट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, इट्स ओके, जितनी दफ़ा भी आप करें, देर इज़ नो एंड टू इट। लेकिन बात ये कि अगर आपको कोई वही चीज़, अगर कोई गलत बात, ये इतनी दफ़ा पढ़ो तो आपको ये होगा, उसको प्लीज़ आप लोग वेरीफाई कर लिया करें। मैं नहीं कहती कि मुझसे करें, आप मुझसे भी कर सकती हैं, मैं भी ढूंढूंगी, मैं भी आपको बताऊंगी, आप किसी और से भी कर सकते हैं जो आपको पता है कि जेन्युइन है, इससे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट कौन जाना चाह रहा है? कोई है या ख़त्म हो गए? तो मैं अब, मेरे पास है, अगर ख़त्म हो गए तो मैं आगे जाऊं। हमारी प्यारी बहन मोहतरमा खालिदा सिद्दीकी जो हैं, खालिदा सिद्दीकी साहिबा, वो उनको डेंटल अपॉइंटमेंट पे जाना पड़ गया, जो कि बहुत लास्ट मिनट उनको कंफर्म किया गया। तो उन्होंने मुझे, उनका पूरा इरादा था क्लास अटेंड करने का, लेकिन उन्होंने मुझे भेज दिया। वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, अगर और कोई नहीं है तो मैं पढ़ के सुना दूँ, इसके बाद भी कोई ज्वाइन कर सकता है अगर जिससे नहीं सुनाया हुआ है। तो ये खालिदा सिद्दीकी, मोहतरमा खालिदा सिद्दीकी की तरफ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस कुरान की दूसरी सूरतों की तरह ही अहम और सबक आमोज है, लेकिन दूसरी सूरतों के मुकाबले में एक बात ऐसी है जो काबिल ज़िक्र है। बहुत सी कौमों पर इनके ईमान ना लाने और बदअमालियों की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग खुशकिस्मत थे कि जब इन पर अजाब के आसार ज़ाहिर होने लगे तो वो संभल गए, ईमान ले आए, अल्लाह की तरफ रुजू किया, गुनाहों से तौबा की, और कुछ इस अंदाज से की कि अल्लाह का अजाब टल गया। इसीलिए आयत नंबर 98 मुझे पसंद है, और पूरा मजमून समझने के लिए मैंने इसके बाद की 2 आयत 99 और 100 को भी सामने रखा। इससे जो पैगाम मिला वो ये है कि अगर ईमान और अमाल की दुरुस्तगी के साथ सच्ची तौबा की जाए तो हालात ज़रूर बदलते हैं, सज़ा भी इनाम में तब्दील हो जाती है तवील अरसे के लिए। हाँ, सच्ची तौबा की ताकत की आज भी ज़रूरत है, जबकि मुसलमान मुश्किलात से दो चार हैं। जालिम हुक्मरान एक अजाब की तरह मुसल्लत हैं। या अल्लाह हमें ऐसे ईमान और तौबा की तौफीक अता फरमा जो इस अजाब से हमको दूर फरमा दे और कौम यूनस की तरह हमें अपना इनाम अता फरमा दे। इतना ब्यूटीफुली लिखती हैं खालिदा जी के, उसमें कुछ ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं है, तो मैं इसमें और कुछ नहीं ऐड करूँगी और आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 3 और हैं। एक हमारी बहन बुशरा, इस वक्त वो फ़्लाइट पे हैं, कनाडा की फ़्लाइट पे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपना एक प्रेजेंटेशन बना के भेज दिया है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको ट्रांसलेट करने वाली थी, ट्रांसक्राइब करने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ट्रांसक्राइब करना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे ही चला दूँ और आप लोग सुन लें इंशाल्लाह, ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए ये उन्हीं की आवाज़ में। एक सेकेंड होल्ड करें ज़रा सा, मैं बुशरा को निकल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सूरह यूनुस की 2 सूरतें, आयत नंबर 57 और 58, बहुत ही जामिया और कंप्लीट आयतें हैं, जिसमें कुरान की तमाम क्वालिटीज ऐसी बताई गई हैं कि जिसको हम अपने पर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी इट्स विल बिकम आ रहमा इंशाल्लाह। सूरह नंबर 57 में अल्लाह फरमाते हैं कि ये मोमिनों के लिए, ना सिर्फ मोमिनों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए नसीहत, और जब हम नसीहत ले लें उसको नसीहत बन के सोचें और पढ़ें और अमल करें, और सीनों के लिए शफा, क्योंकि हमारे दिलों में जो कुदूरत या जो भी मोहब्बत है दुनिया की, और दौलत की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत, और इसी के साथ हमारे दिलों में हसद, कीना, तकब्बुर जो जमा है, अगर हम उसको निकाल देंगे नसीहत हासिल करके तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हिदायत देंगे, और ये हिदायत आ गई तो बस फिर हमारा काम बन गया। दैट्स व्हाट अल्लाह हमसे चाहते हैं कि हम ये सब चीजें लेते हुए अपने को
یہ کوالٹی اپنے اندر لائیں، ہدایت حاصل کریں، اور جب انشاءاللہ ہم اس پہ چل پڑیں گے اور عمل کرتے جائیں گے اور کوشش کرتے جائیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا طرف سے رحمت نصیب ہوگی مومنوں پر، اہل ایمان کے لیے یہ باعث رحمت بنے گا۔ یہ الرحمن کے ذریعے، جو کہ اللہ کے ایک ناموں میں سے اس کے کوالٹیز میں سے ایک نام ہے الرحمن، رحمت نازل کرے گا اللہ ہم پورے لوگوں پہ جو کہ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے قرآن کی صورت میں جو ہمیں ملا ہے، اور الحمدللہ آگے اگلی آیت جو ہے اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فضل ہے اور رحمت ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے خوشیاں منانی ہوں، کوئی بہت بڑی جس کے لیے ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کسی، اور دنیا بھر کی چیزیں لا کے سجاتے ہیں، رکھتے ہیں، بناتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اس کی اہمیت پتہ چل جائے اور اس کے بارے میں تمہیں یقین ہو جائے کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن، اس سے تمہاری زندگیوں کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے، تمہاری اگلی زندگی کے لیے سب کچھ تمہیں مل جائے گا، تو تم اتنی خوشیاں مناؤ جو سب سے عظیم خوشی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ دونوں آیتوں نے بہت انسپائر کیا، مجھے بہت خوبصورت لگی ہیں۔ آئی ہوپ کہ میں کچھ حق ادا کر سکی ہوں انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر بشرا، بشرا نے بہت اچھی طرح بہت لمبا ایکسپلین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ لے جائیں، اور خیر و عافیت کے ساتھ کینیڈا کا بہترین ٹرپ کرا کے اپنی فیملی سے ملا کے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لائیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اسما تجمل جو ہیں، انہوں نے ریکارڈنگ بھی بھیجی اور وہ ٹیکسٹ بھی بھیج رہی تھیں، لیکن ان کو اچانک آج کلاس نہیں اٹینڈ کر پائیں کسی ریزن کی وجہ سے۔ ان کا بھی میں نے کہا میں پڑھ کے آپ کو یہ پڑھنے کے بدلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما تجمل، اور میں کر رہی ہوں سورہ یونس کی آیت نمبر 61۔ اے نبی، تم جس حال یا شان میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم جو بھی کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو جس طرح سے تکالیف دی جا رہی ہیں، تو ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین جو ہیں ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور جو اس کی تبلیغ کرنے میں جو ان کو تکالیف آ رہی ہیں، یا اس کے علاوہ جو دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ ہم عام امت کے لیے بھی ایک طرح سے مخاطب ہے، کیونکہ قرآن تو پوری ساری امت کے لیے ہے، تو ان سب کو بھی مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ذرہ جو ہے، زال را چونٹی ہے، چونٹی جتنی چھوٹی ہوتی ہے، یا خاک کا ذرہ جو کمرے میں بعض اوقات روشن دان سے ہلکی سی ڈسٹ آ رہی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے ہوتے ہیں، یعنی اتنا پارٹیکل تک بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں۔ اور آسمان سے مراد یہ ہے کہ آسمان چونکہ بلندی پہ ہے اور زمین نیچے ہے، تو یعنی آسمان اور زمین، یعنی بلندی اور پستی، اور اس سے بھی نیچے جو کچھ بھی چیز ہے، کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ہے، ہمارے اعمال ہیں، یا ہم نے جو کچھ سوچا ہے، یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کچھ اللہ اس کو جانتا ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم ویسے تو جیسے ہوتا ہے نا، انسان اپنے جو بھی اعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی انسان کے اس میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، لیکن اب جس طرح کہ آج کل ہر کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کہ ہر جگہ کیمرز لگے ہوئے ہیں، آپ کسی سٹاپ سائن پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ آپ نے اگر نہیں رکے تو بھی آپ کو ٹکٹ آ جائے گی، کیونکہ آپ کو کوئی واچ کر رہا ہے۔ تو وہ ہمیں پھر بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہوئی، لیکن جو اس طرح کے معاملات ہیں، ہم عام لحاظ میں ڈیلنگز کے، یا جو کچھ ہم اچھا برا جو کچھ بھی کر رہے تھے، ہمیں اس کا ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز تک ہماری نوٹ کی جا رہی ہے، اور ان سب کا حساب ہوگا۔ تو ایک طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ ایک خوشخبری بھی ہے کہ یعنی اگر ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، اور اگر ہم کچھ برا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں سب کچھ بھگتنا ہوگا۔
تو یہ میری طرف سے ہے کہ مجھے یہ اچھا لگا کہ ایک ریمائنڈر ہے کہ بی کیئرفل، جو بھی اسٹیپ لے رہے ہیں آپ اس کا اچھا برا ہر چیز سوچیں اور آپ کی انٹینشن اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہر چیز کا حساب کتاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء تجمل کا بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب جو ہے تیسرا ایک میرے پاس جو ریکارڈنگ ہے وہ میں میری پاکستان کی جو میری بچپن کی دوست ہے ہماری پیاری بہن رخسانہ، اس کی طرف سے ہے، یہ بھی چھوٹا سا ہے، انشاءاللہ سن لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوری سورت پڑھی ہے اور بہت اچھی اس کا جو ہے ترجمہ بھی پڑھا ہے، بہت اچھا لگا مجھے، بہت سبق آموز ہے۔ اور اس کی جو آیت نمبر 107 ہے وہ مجھے بہترین لگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہر کام کو سنوارنے اور بگاڑنے والا ہے، اور وہی ان کو ٹھیک، اگر کسی کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے، کوئی ہو جاتا ہے، تو یہ ہم اللہ سے ہی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ اسے ٹھیک کرے، اور کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ یہ ہم پہ بھی گزر چکی ہے، سب پہ گزرتی ہے، اور ہم کسی نہ کسی کو بلیم کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں خوشیاں دے، غم دے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بخشنے والا ہے۔ اللہ سب کو اچھا رکھے، سب کی مشکلیں آسان۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رخسانہ کا بھی بہت اچھا پیغام ہے کہ ہم لوگ صرف ایک یہ پوائنٹ آپ دیکھ لیں کہ جب کچھ بھی ہوتا ہے ہم کسی اور کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور کو ضرور بلیم کرتے ہیں، او یہ ہوا اس کی وجہ سے، وہ اس کی وجہ، اور یہ سب صرف انکلوڈنگ مائی سیلف ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے او اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ لیکن بس یہی ہے کہ جب ایک چیز ہونے کی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، اف اٹ از مینٹ ٹو بی اٹ ول ہیپن۔ لیکن اللہ سے دعا کرنا ہے، شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور یہی امید رکھنی کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ فائنلی اب میری باری آئی تو میں آپ لوگ، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے ضرور گیس کر لیا ہوگا، الحمدللہ ابھی تک صرف یعنی جیسا 107 کسی نے کیا اور رخسانہ نے بھی کیا، اسی طرح ایک 9 10 11 کا تھوڑا سا اوور لیپ ہوا ہے، باقی سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب نے الگ الگ آیتیں چنی ہیں۔ الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب الگ الگ آیتیں اور الگ الگ آیتوں کی ہم سن لینا کہ کیوں چنا ہے انہوں نے یہ آیت نا، اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے۔ تو مجھے پتہ ہے آپ سب کو، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے گیس کر لیا ہوگا مجھے کون سی آیت پسند ہے، کیونکہ میں کئی دفعہ یہ بول چکی ہوں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92، کہ جب کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج ہم بچا لیں گے تجھے ساتھ تیرے بدن کے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فرعون کو، اور پھر آگے ریزن بھی دے دیا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تم بن جاؤ اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی، آیا ایک نشانی بن جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ کر کے کہتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے شک غافل ہیں۔ یہ کلیئرلی یہ بتا رہی ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی باڈی کو پریزرو کیا، اور کس لیے پریزرو کیا، ریزن بھی دیا تاکہ وہ ایک سائن بن جائے، ایک نشانی بن جائے، ایک آیا بن جائے ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے، میرے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ اور اس سے ہمیں ٹائم لیس قسم کے، کہتے ہیں نا لا زمان، لا زوال نہیں، لا زمان، اس سے ہمیں لیسنز ملتے ہیں، اسپریچول لیسنز بھی، روحانی بھی، اور پریکٹیکل بھی یعنی عملی بھی، ہمیں دونوں قسم کے لیسنز ملتے ہیں۔ تو جو لیسنز اس میں ہیں جو میں نے ابھی سیکھے ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ نمبر 1 کہ جو توبہ کرنے کی جو ہمیں اپرچونٹی ہے، جو توفیق ہے، دا ڈور آف ریپینٹنس جو ہے، توبہ کا دروازہ وہ کھلا ہے ہمارے لیے انٹل دی اینڈ، جب ہمیں موت نظر آ جائے اس وقت تک۔ فرعون کو دیکھیں لاسٹ منٹ میں وہ کنورٹ ہو گیا، اس نے کیا، اس نے کہا کہ میں، لیکن کیا ہوا، اس کی کنورژن کو کیا اللہ نے ایکسیپٹ کیا، اس کے ایمان لانے کو کیا اللہ نے ایکسیپٹ کیا، نہیں، اٹ واز ریجیکٹڈ، کیونکہ سنسیئر فیتھ جو ہوتی ہے اور ریپینٹنس جو ہوتی ہے وہ اسی وقت ایکسیپٹ ہوتی ہے جب ہم اپنے فری ول سے کریں، اس وقت نہیں جب ہمیں خوف میں، ہم ٹیرر میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو میں مرنے والا ہوں، ابھی تو میں ڈوب رہا ہوں، تو اس وقت کہتے کہ میں ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہے الآن یعنی اب۔ تو یہ ریمائنڈر ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، سب سے پہلے میرے لیے پھر آپ لوگوں کے لیے کہ ٹرن کریں ہم اللہ کی طرف، ہم فارگیونیس سیکھ کریں، استغفار کریں، ہم توبہ کریں جب تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہے، وی ڈونٹ نو۔ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ میں اس کلاس میں بیٹھی ہوں، آپ کو پڑھا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے میری موت آ جائے، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، موت کا فرشتہ آگے کھڑا نہیں رہے گا کہ بھئی آپ یہ کلاس ختم کر لو، اس کے بعد میں آپ کی جان لوں گا۔ تو ہمارے پاس فری ول ہے، ہمارے پاس ایک چوز کرنے کے لیے ہے، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، جب تک کہ کوئی ایسا کرائسس نہ آ جائے، ہم پہ کوئی ایسی تباہی نہ آ جائے، دین اٹ ول بی ٹو لیٹ۔
فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے کیا نہ، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں ابھی سے استغفار توبہ کرنا ہے۔ نمبر 2، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو پاور ہے، طاقت ہے، یا جو ایروگنس ہے یعنی تکبر ہے، وہ کس چیز کو لیڈ کرتی ہے؟ اسپریچول بلائنڈنس کو، یعنی روحانی اسپریچول یعنی روحانی بلائنڈنس یعنی اندھاپن۔ تو فرعون کی سب سے بڑی فلا کیا تھی؟ اس کی ایگو، اس کا انا۔ اس نے کیا کلیم کیا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں آپ کا رب ہوں اور میں وہ جو سب سے ہائی، سب سے اونچا، انا ربکم الاعلی۔ اب سوچیں کہ یہ الفاظ فرعون کے تھے، یہ اس کی ایکسٹریم پرائڈ تھی، اور اس نے اس کو بلائنڈ کر دیا، اس کو اندھا کر دیا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے میریکلز بتا رہے تھے تو وہ اس کو ڈینائی کرتا رہا، اس کو پتا تھا کہ یہ صحیح ہے، پھر بھی ڈینائی کرتا ہے، کیونکہ اس کی انا کا مسئلہ تھا، اور پھر ایونچولی کیا ہوا؟ اس کا روئن ہو گیا۔ تو یہ ہم، میرے لیے، آپ کے لیے، اور کل مومنین مومنات اور کل کائنات کے لیے ایک وارننگ ہے، پرائڈ کے اگینسٹ، سیلف سفیشنسی، اپنے آپ کو بہت مغرور اور غنی سمجھنا، اور دوسروں کے اوپر لک ڈاؤن کرنا۔ تیسرا جو میں نے اس سے سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ارتھلی پاور ہے، دنیا میں جو بھی پاور ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ ہر جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ متاع قلیل ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی فرعون کو دیکھیں، اسی آیت کے اس سے میں حوالے سے بتا رہی ہوں کہ اس کے پاس ایبسولوٹ پولیٹیکل پاور تھا، اس کے پاس آرمیز تھے، لشکر کے لشکر تھے، لائف اینڈ ڈیتھ کو کنٹرول کرتا تھا، بلا کے بتاتا دیکھو اس کو میں نے مار دیا، دیکھو اس کو میں نے زندہ رکھا۔ تو دیکھیں وہ ایجپٹ میں تھا اس کے پاس، لیکن فرعون اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکا، اور فرعون کی جو ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوا۔ تو یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ الٹیمیٹ مائٹ جو ہے، یہ الٹیمیٹ جو سوورینٹی ہے یا جو جسٹس ہے، وہ کس کو بلانگ کرتی ہے؟ صرف اللہ کو۔ دنیا میں کتنا بھی پاور مل جائے آپ کو، نہیں ہوتا کچھ بھی، اللہ کے پاس سب پاور ہے، الٹیمیٹ۔ چوتھی چیز جو ہم لرن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ ٹرائمف، الٹیمیٹ سکسیس جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بلیورز کا، ہوتا رہا ہے اور ہوگا، آئندہ بھی ہوگا۔ اب بنی اسرائیل بہت ویک تھی، بہت اوپریس تھی، اور ان کا جو ٹرسٹ پہ، لیکن ان کا اللہ پہ ٹرسٹ جو تھا نا، اس کی وجہ سے وہ بچ گئے بنی اسرائیل۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ہم کو ری ایشور کرتی ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ کولیپس کرے گا جس بھی حالت میں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ارد گرد ظلم ہوتے ہوئے، اور ہم پریشان ہیں، ہم بے صبرے ہو گئے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا۔ اللہ کے پلانس ہیں، اور وہ بہترین پلان کرنے والا ہے، انشاءاللہ الٹیمیٹلی اٹ ول کولیپس۔ اور جو ہماری جو پیشنس ہے اور ہماری جو رائچسنس ہے، انشاءاللہ وہ ریوارڈ ہوگی۔ جو جتنے مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن کو شہادت نصیب ہو رہی ہے، وہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ چلے گئے اللہ کے پاس شہید ہو کے۔ پانچواں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پاور یا اتھارٹی جو ہے وہ ایک امانت ہے، اس کو مس یوز نہیں کرنا، اس کو ابیوز نہیں کرنا۔ یہ ابھی بھی میں نے کسی کے اس میں بتایا تھا کہ شیخ یاسر قادری بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے پاور کا نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نالج ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ تو پاور بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ ہمارے پاس کیا پاور ہے؟ ہمیں فرعون کے ایگزامپل پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے، اور ہماری جو بھی اتھارٹی ہے، جتنا بھی پاور ہے، چاہے اپنے گھر میں، گھر کے حد تک محدود ہے۔ گھر پاکستان میں اگر آپ کا ہے، پاکستان میں لوگوں کے پاس سرونٹس ہوتے ہیں، سرونٹس کے ساتھ، یہ لوگ خود امپلائرز ہیں، سرونٹس جو ہیں امپلائیز ہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح ان کو اپنی امانت کو، اس کو مس یوز نہیں کرنا۔ اس سے اتنا کام لو جتنا وہ کر سکتے ہیں، ڈبل کام مت لو۔ رمضان ہے تو ان پہ ذرا رحم کرو، ان کے ساتھ ہیلپ کرو، لیکن گھر کے اندر بھی، ایز پیرنٹس، ایز گرینڈ پیرنٹس، ایز ٹیچرز، ہم سب، ہمارے پاس یہ رسپانسبلٹی، کیونکہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم کسی کو کچھ اچھی بات کہیں، ہم اس امانت کو مس یوز نہ کریں، ہم اپنی اتھارٹی کو رسپانسبلی یوز کریں، ہم اپنی اتھارٹی میں ظلم نہ کریں، کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا ہمارا پاور ہے، جتنی ہماری اتھارٹی، اتنی ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہوگی۔ نمبر 6 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو سائنز ہیں اللہ کے، جو نشانیاں اللہ کی، ان کی ہسٹوریکل کنٹینیوٹی ہے۔ یہ نہیں کہ بس وہ ہسٹری تھا وہ ختم ہو گئی، جس طرح بھی ہمیں بتایا کہ دیکھیں جو پرانے زمانے، نفیسہ نے کہا کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا، لیکن اب کیا ہے؟ اب پریزنٹ زمانے میں، موجودہ حالات میں، اب اس کو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کیا پرومس کیا تھا فرعون کو کہ ہم فزیکل سائن رکھیں گے، فزیکل سائن، ایک نشانی، کس کے لیے؟ فیوچر جنریشنز کے لیے، جو بعد میں آئیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک ٹھوس ریمائنڈر ہے، آن گوئنگ ریمائنڈر ہے، ٹھوس ریمائنڈر، ایٹرنل وارننگ ہے یہ، کس کے لیے؟ پوری ہیومینٹی کے لیے۔ صرف میں اور آپ اور مسلمان تو نہیں دیکھنا چاہتے، ہزاروں ٹورسٹ جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں، وہ سب ممیز کو دیکھتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سب کچھ، اور لے کے نکل آتے ہیں، وہ اس سے لیسن نہیں لیتے۔ لیکن ہمیں کیا لیسن لینے؟ ایک میریکل ہے یہ کہ فیوچر جنریشنز کے لیے، کہ اس نے اپنے آپ کو خدا بولا تھا، اس نے کہا نا ربکم الاعلی،
اس نے یہ بتایا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور اس کی کیسے ڈیتھ ہوئی، ہیوملیٹنگ ڈیتھ ہوئی، پوری دنیا کو پتہ چل گئی اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی. اور اس کی باڈی کو پریزرو کیا اس لیے کہ وہ گواہی دے، ایک ٹیسٹمنی ہے اللہ کے پاور کی اور اس کانسیکوینسز کی جو کہ ایروگنس یا تکبر سے ہوتا ہے یا جو کہ ٹرنی یا ظلم سے ہوتا ہے. تو دیکھیں جو ایک ہم اس باڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹائرنٹ تھا، جو کہ ظالم تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں میں دیکھیں ایک تو شیطان ہے 100% شیطان، دوسرا اس دنیا میں جو شیطان کی طرح the worst human being to walk on the face of the earth کون تھا؟ فرعون. جب ہم کسی کو اگزامپل دیتے ہیں، کسی کو کمپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم تو فرعون ہو، تمہارے میں تو فرعونیت ہے. لیکن ڈسپائٹ ہز انکریڈیبل دس فزیکل ایویڈنس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کثیرم من الناس عن آیاتنا لغافلون. کیوں وہ غافل ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتے نہیں، قرآن کی آیت کو قرآن کی طرح نہیں سمجھتے. جب آپ اس کی ممی کو دیکھتے ہیں، میں اسپیشلی کیوں میں گئی اس میوزیم میں، سب کچھ میں دیکھ چکی تھی، لیکن اس میوزیم میں صرف یہ باقی ممیز کو دیکھنے کے لیے نہیں، باقی چیزوں کو یہ تابوت پڑھیں، وہ تابوت پڑھیں، وہ سب مجھے نہیں دیکھنا تھا، ہسٹوریکل نہیں دیکھنا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی ہز باڈی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور پھر مجھے جا کے اس کو یہ اس طرح کر کے کہنے کو دل چاہ رہا تھا، یہ تمہارا اینڈ ہے؟ جو اتنے پاورفل کنگ تھے، تم اتنے مائٹی تھے، تم نے اپنے آپ کو خدا بنایا. لیکن وہاں میں ایسے تو نہیں کر سکتی تھی نا، وہ کیمرہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بس جا کے کھڑی ہو گئی، لیکن دل میں یہی میں اس کو بول رہی تھی. تو یہ آیا جو ہے یہ صرف ایک باڈی پریزرو کرنے کا نہیں ہے، اٹ از اباؤٹ پریزرونگ اے لیسن، لرننگ اے لیسن اینڈ پریزرونگ دا لیسن. کیونکہ اگر ہماری ایروگنس ہے، ہماری کوئی انچیکڈ ایروگنس ہے، ہماری کوئی انا ہے، ہمارا کوئی ایگو ہے، یا ہم نے ریپینٹ نہیں کیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا کر لیں گے نا، توبہ کر، ابھی تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کی توفیق آئے یا نہیں آئے. اور یا تو پھر ابیوز آف پاور، سب چیزیں یہ فرعون پہ اپلائی کرتی تھی، ہم پہ بھی اپلائی کرتی ہیں. اپنا ایگو، اپنا ایروگنس، اپنی توبہ استغفار اور اپنے پاور کو ابیوز کرنا. تو کتنا بھی پاورفل ہم ہو جائیں، اسٹل ہمیں یہ معلوم ہے، ایک لیسن ہے کہ وی آر اسٹل اکاؤنٹیبل ٹو اللہ. اللہ ہم سب کو آل فارمز آف پرائڈ سے بچا کے رکھے، کبر سے، ایگو سے یعنی انا سے، ایروگنس سے یعنی تکبر سے، انجسٹس سے یعنی ظلم سے ہمیں بچا کے رکھے. اور اللہ تعالی ہماری پوری امت کو سیو کرے، پوری مسلمین مسلمات کو سیو کرے، مؤمنین مومنات کو سیو کرے کہ ہم ظلم نہ کریں، ہم ظالمین میں سے نہ بنیں. اور اللہ تعالی ہم کو وکٹری دے، ہم کو ٹرائمف دے، ہم کو فتح نصیب فرمائے. کن سے؟ فنصرنا، ان کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ سب مسلمانوں کو یونائٹ کر دے، فنصرنا علی القوم الکافرین علی القوم الفاسقین علی القوم الظالمین. تو یہ میرا تھا، ذرا لمبا تو ہو ہی جاتا ہے میرا. چلیں، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی کامنٹس پلیز، دا فلور از اوپن فار کوئی ڈسکس کرنی ہے، ہم 10 منٹ تک اور ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگر نہیں ہے کچھ بھی تو پھر ہم بند کر دیں گے. کوئی کچھ بولنا چاہے پلیز. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی. جو لوگ یا جو قومیں پاورفل قوموں کے پیچھے پڑتی رہتی ہیں، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہی ہمارا سب کچھ کریں گے، تو یہ بھی شرک ہی ہوا نا. بالکل. آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ شرک کے بالکل، بہت فارمز ہوتے ہیں. بجائے اللہ کے مانگنے کے ان سے مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی شرک ہی ہے. بالکل بالکل. وہ کے پاس متاع قلیل، آپ کو بتایا نا، تھوڑے عرصے کی ایک انجوائمنٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جب آپ ان لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھو، ان بلاد یعنی ان لینڈز میں آپ ان کو چلتے پھرتے دیکھو، تو آپ یہ مت سمجھو کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ بہت کچھ ہے. ان کے پاس دنیا میں جو ملنا تھا وہ مل گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں. ہماری لیے تو آخرت سب کچھ ہے نا. صحیح بات ہے. جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نفیسہ. میں اپنی آیت بتا دوں؟ جی 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 بالکل. وہ انٹر نہیں ہو پا رہی تھی میں نا. اچھا چلیں، شکر ہے انٹر ہو گئی. جی انٹر 107 جو ہے نا، ہوں. مجھے 107 بہت پسند ہے. جی. کیونکہ جو بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے، اور کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا. اور یہ کہ اللہ جو چاہے، جیسے ہمارے اگر حق میں جو بھی چیز جو ہمارے لیے وہ ہمیں مل کے رہے گی. اللہ کے سوا جو ہے نا کوئی ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں. مجھے بہت اچھی لگی کہ ٹھیک ہے، اس کو بیوٹیفل ہے. کوئی تکلیف نہ ہم تک پہنچ سکتی ہے، نہ ہمیں کوئی ہم سے کوئی چیز لے سکتا ہے. جو فضل پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ ہماری نصیب میں لکھا ہوا تھا. دنیا کی کوئی طاقت ہم سے لے نہیں سکتی ہے وہ چیز جو اللہ ہمارے لیے لکھتا ہے. جی جی. تو اللہ کہتا ہے کہ میں جو آپ کو دیتا ہوں، مطلب آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہوں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا.
اور اگر کوئی اور آپ کو نقصان پہنچانا ہے اور اللہ اس کو ہٹانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں جی. بس سمپلی بات یہ ہے کہ نقصان آپ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. اور لیکن پھر اس ہم کے بعد ایمان لے آئے نا، ہم مطلب وہ ہو جاتے ہیں نا، ہم مانگنے کے لیے بھی کہیں اور چلے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ چھوڑ کے کسی اور کے در کھٹکھٹانے لگتے ہیں. یا کبھی ہوتا ہے کہ ہم یہ پہنچی تو بھائی یہ ہمیں اس کو خوش رکھیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچے، لیکن جو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے ان کو مل کر رہے گا. بس اور اللہ سے دعا کرتے رہنا. دعا اللہ کہتے ہیں مجھ سے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بالکل آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے بس. جی ہو گیا. چلیں، جزاک اللہ خیر نفیسہ. آپ لیٹ آئیں، آپ انٹر نہیں ہو سکتی تھیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے پہنچ گئیں اور اپنا پریزنٹ بھی کر سکیں خود ہی. اور کسی نے پریزنٹ کرنا ہے یا پھر کوئی کویسچن ہے تو وہ کر لیں، یا کوئی کامنٹ ہے تو وہ کر لیں. نو کویسچنز، نو کامنٹس، نو مور پریزنٹیشنز. کافی ہو گئی نا پریزنٹیشنز الحمدللہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ آ کے پریزنٹ کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ نہ ہمارا ہوم ورک ہوتا ہے، نہ ہمارا ایگزام ہوتا ہے. یہ ہمارا ہوم ورک بھی، ہمارا ایگزام بھی ہے. پوری سورہ کو اگر آپ پڑھ لیتی ہیں نا تو یہ اتنا بڑا ایک چیز ہے کہ آپ نے پوری سورہ سنی، آپ نے پورے سورہ کو پڑھ لی، آپ نے پورے سورہ کو سمجھ لی، آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور جس طرح میں نے کہا، نہ صرف اس کے ورڈز اور اس کی میننگز، بلکہ اس کی ڈیپتھ بھی، تفسیر بھی، اور اس کا گرامر بھی، سب کچھ آپ کو آنا چاہیے انشاءاللہ. باقی کچھ لوگ آج نہیں آئے ہیں اور انہوں نے انفارم بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. کسی کی کیا مجبور ہوگی ہمیں نہیں معلوم. تو اب ہم اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ سورہ یونس ختم ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم سٹارٹ کریں گے سورہ ہود. تو آپ سب یاد رکھیں اپنے سورہ ہود والے، یا آپ کی جو اگر آپ لوگ کا پارا بائی پارا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ناہید کیوں نہیں آئی، ناہید لکھانی کیوں نہیں آئی، بالکل دکھ نہیں رہی ہے. وہ تو پریزنٹ بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ. فرحت نہیں آئی، فرحت عامر. چلیں، سب کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، وہ سن بھی لیں گے انشاءاللہ. اگر انہوں نے کچھ ڈالنا ہے تو پھر ہم ایڈ بھی کر لیں گے اپنی کلاس کے نیکسٹ اس میں. تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ٹیوزڈے کو ملتے ہیں، اور سورہ ہود میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اس کلاس کی بھی ریکارڈنگ ڈالیں گے نا آپ؟ جی جی جی، ریکارڈنگ تو جائے گی. جزاک اللہ خیرن. ریویو السلام سیشن کے علیکم لیے میں ورحمۃ ہمیشہ اللہ ڈالتی ہوں. وبرکاتہ. نسوا پا اللہ السلام کو علیکم ایسے ورحمۃ اللہ تندرستی دے گا وبرکاتہ. انشاءاللہ. دین اور دنیا دونوں میں بھاگیں گے انشاءاللہ. آمین. آمین. ریس لگائیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے، السلام دعائیں علیکم. بہت ضروری ہیں. آف چلیں کورس انشاءاللہ. چلیں، اوکے میں اینڈ کر رہی ہوں.